اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں کربلا المقدسہ میں، بالکل حرمین میں، ہمارے دونوں جانب امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے اور ہماری پشت پہ مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے۔ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی صفدر رضوی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ایام اربعین میں اکثر آپ سے ملاقات ہوتی رہی، آپ کے ساتھ کیمپ کرتے رہے، عزاداری کے اوپر آپ کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس دفعہ کتنے دن ہوئے ابھی آپ کو یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم مولا بالفضل العباس باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی موسوی بھائی، میں پوری رات بھی اگر سجدے میں پڑا رہوں تو شاید میں یہ کہنا بالکل بجا سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس زمین پر اس وقت موجود ہوں اور ابا عبداللہ الحسین اور مولا ابو الفضل العباس کے حضور یہاں پرسہ دینے کے لیے حاضر۔ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں اپنی اس آرزو کے اندر کہ ان کو ایک ایسا لمحہ مل جائے کہ وہ ابا عبداللہ الحسین کو آ کر اس سرزمین پہ پرسہ دے سکے۔ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تقریباً کوئی 5واں دن آج مجھے، مگر نجف سے لے کر کربلا کے پورے رستے اور ابھی اس اسٹوڈیو تک آتے وقت میں جو میں نے منظر دیکھا، واللہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر عشق ہے، تو عشق کی ایسی ایسی مثال آپ کو دکھتی ہے کہ جہاں پہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ایک معصوم بچی لے کے ایک ٹیشو لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ابا عبداللہ الحسین کے زواروں کی کوئی خدمت کر سکے، کہ وہ اپنے ابا عبداللہ الحسین کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ اے ابا عبداللہ الحسین، ہم نے آپ کے زوار کی کوئی خدمت کی ہے۔ میں اب جب اسٹوڈیو یہاں آ رہا تھا اپنے ہوٹل سے تو خدا شاہد ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک جوان اپنے ہاتھ میں ایک جو کارٹن جو پھٹا ہوا ہوتا ہے اس کارٹن کو اٹھا کر اور اس سے پنکھا جل رہا ہے ان عزاداروں کے اوپر کہ جو اس گرمی کے عالم کے اندر جن کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گرمی ہے یا حبس ہے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس عشق حسین کے اندر اپنے بچوں کے لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر اس سفر عشق پر، اس راہ حسینی میں لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گا، خدا سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس زمین پہ آتے، مگر بس یہ ابا عبداللہ الحسین کی نظر کرم ہے کہ واقعتاً شاید ہم گناہگار بہت تھے اور یہ ابا عبداللہ الحسین دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کو نہ بلایا تو شاید یہ مر جائے گا۔ شاید نہ جانے کتنے ایسے عزادار اور بھی ہیں جو اس دنیا میں ہیں۔ میں ان کو سب کے لیے ان کی طرف سے دعا گو ہوں، خاص طور سے ان تمام شہداء کے لیے جو رمضان کے رستے میں ایک ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہوئے اور یقینی طور پہ وہ ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور وہ زخمی جو اس وقت زیر علاج ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان سب کو میرے معبود تو یہ توفیق دے کہ تاکہ وہ اہل بیت کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں آ کر صحتیاب ہو کے آئیں اور اپنا پرسہ پیش کریں۔ اور تمام مومنین کے لیے بھی میں دعا گو ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کے لیے بھی کہ جو یہ آرزو رکھتے ہیں کربلا معلیٰ کی۔ مجھے اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ کلام پیش کروں جو کربلا کی طرف رکھ رہے گا۔ زندگی بھر تڑپتا رہا عشق میں، اپنے مولا کا دیدار کر نہ سکا، چل رہی گئے میری سانسیں سوئے لحد، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو، اے فرشتو مجھے
کربلا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، ارے سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، وہ جگہ ہے مجھے اس جگہ لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اللہ اللہ غازی کا روب و حشم، سینہ آب پر اس نے گاڑا علم، سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرام، اہل حرم دوش پر رکھ کے یہ القمہ لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اے ابد میری جنت ہے کرب و بلا، اے ابد میری جنت ہے کرب و بلا، میری مٹی میں ہے عشق آل ابا، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا، اس کے سوا سوئے دامان اہل کے سالے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو۔ اچھا، یہ جو کلام ہے جس کے اندر مطلب اس میں ہر اس شخص کی، ہر اس عاشق کی عکاسی کی گئی، اس کے دل کی کیفیت کی، جو کربلا آنا چاہتا تھا اور نہیں آ سکا کسی بھی وجہ سے، ایسے ہی کہ مطلب بس نہیں چل رہا کہ وہ فرشتے اٹھائیں اور پہنچا دیں سیدھے شہداء کے، ایسا ہی ایسا ہی۔ اچھا، ابھی جب آپ آ رہے تھے اور دیکھا آپ نے گرمی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تمام چیزیں، یہ کیسا عشق ہے؟ اس کو دنیا میں اگر انقلابات کے اوپر ہم غور و فکر کریں، انسانی تاریخ پڑھیں اور پڑھتے پیچھے اوراق گردانی کرتے چلے جائیں، برگردانی کرتے چلے جائیں اور ماضی میں چلے جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں انقلابات انسانوں نے برپا کیے، بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں قائم کی، اس کے بعد وہ مٹ گئیں، فوج و عسکر و لشکر، جنود، محل، قصور، تمام چیزیں نابود ہو گئیں، تمام ہو گئیں، کچھ کے آثار کھنڈرات کی شکل میں نشان عبرت، بالکل ایسے، اور کچھ تاریخ کے کوڑے دانوں میں بھی ان کو جگہ نہ ملی، وہ بھی ختم ہو گئے، کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان انقلابات کو پڑھیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے جو انقلابات، جو انقلاب حسینی برپا ہوا، جو نہضت امام حسین السلام نے جو اس کو نہضت حسینی، نہضت عاشورائی کہتے ہیں، اور وہ ایک مسیرے میں تبدیل ہو گئی، اس کو مسیرۃ الاربعین اس وقت کہہ رہے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر سے ایک ہلچل ہے۔ جب اربعین آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ اب لوگ اپنے سوٹ کیس تیار کرنے شروع کرتے ہیں کہ اب جانا ہے اور ہم نے پیدل چلنا ہے حرم تا حرم۔ اچھا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ صرف نجف سے کربلا تک مسجد نہیں ہے، مسجد تو لوگ مشہد سے بھی، مشہد مقدس سے، ایران سے پیدل آتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں، کچھ گروہ وہاں سے آتے ہیں، باقی بصرہ تک سے 500 کلومیٹر ہے، وہاں سے آتے ہیں، عراق کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے مشایا ہوتا ہے، وہ سب آتے ہیں۔ نجف سے کربلا اس لیے خاص بات ہے کہ حرم تا حرم ہے، بابا کے حرم سے فرزند کے حرم تک، امیر المومنین سے اور ثانی امیر المومنین تک، ثانی حیدر تک، وہ جب مشی ہے اس کو زیادہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ تو اس میں جو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک بالکل معاملہ ہی الگ ہے ان انقلابات کے سامنے۔ اگر ہم اس کو رکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اسٹرائک بہت ہوئی ہے، چھری چاقو تلواروں نیزوں سے لے کے گھروں کو جلانا، پھر بارود کا دور، دھماکوں کا دور،
گن کلچر، ہر طرح سے شکنجے عزاداروں کو کیا نہیں کیا؟ اگر اس قوم پہ جتنی اسٹرائک ہوئی کسی اور قوم پہ ہوتی تو نابود ہو جاتی، بے شک ایسے نابود ہو جاتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہضت حسینی، یہ مسیرت اربعین بڑھتا چلا گیا، انفجار نور ہوتا چلا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ علی مسیح بھائی، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ہر دور کے اندر اس ذکر کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر کیونکہ یہ وعدہ خدا کا ہے کہ اس ذکر کو زندہ رکھنے کا وعدہ خدا کا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ عاشق امام حسین علیہ السلام جہاں سے آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اگر آپ کو دو دن پہلے کی بات ہے جب مولانا تقریر فرما رہے تھے اور اس میں بول رہے تھے کہ اگر آپ کو باقاعدہ کوئی ٹکٹ دے، آپ کو پیسے دے اور آپ کو کہے کہ یہاں پر جناب 47 ڈگری جو ہے وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے یا فیل لائک 52 ٹیمپریچر ہے، اس میں آپ کو پیدل جانا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس جگہ پر یا اس کسی شخص سے ملنے کے لیے، تو آپ اس پیسے کو، اس چیز کو ٹھکرا دیں گے. مگر یہ واحد عشق حسین ہے کہ انسان پیسے دے کے اپنی اولاد کو لے کے اور یہ سوچ کے آتا ہے یا ابا عبداللہ الحسین، اے خدا تیری در سے ملی ہے اور ہم نے یہ اس وقت کروائی زیارت کے وہ جملے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو اس وقت ہم کربلا میں نہیں تھے، مگر آج اس وقت ہم اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تو راضی ہو سکتے ہیں. آج وہ وقت کا حسین جو اس وقت پردہ غیبت کے اندر ہے، وہ ہمیں جب پکاریں گے صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو اس وقت ہمیں ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کس طرح بڑھنا ہے. تو یہ ٹریننگ ہے اس کی پوری کہ جو ہم اس وقت جو ہے اپنے اولاد کو لے کر، اور یہ ابا عبداللہ کے عشق ہے کہ یہاں پر آپ نے جملہ جو بات کلامی کی معذرت جو آپ نے کہا نا اس کی ٹریننگ ہے. جی میں نے ایک روایت میں پڑھا جس میں کہ جب انقلاب امام زمانہ برپا ہوگا تو اس میں جو فوج در فوج، لشکر در لشکر بالکل عاشقان شرکت کریں گے، اس میں کھانا اور پینا ساتھ لے کے چلنا ممنوع ہوگا. اس مسئلے کو دیکھیں، اس میں واہ 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 بالکل دروازہ کھلا ہے، سب ضیافت کر رہے ہیں، ایسا ہی عزاداروں کے پیر دھلائے جا رہے ہیں، جوتے پالش کیے جا رہے ہیں، مساج کیے جا رہے ہیں، سر دبائے جا رہے ہیں، چھالے پھاڑے جا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا جا رہا ہے، مشروبات. کیا یہ اس کی عکاسی نہیں؟ آپ نے کہا تو مجھے یاد ہے، میں شیئر کروں. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین کی وہ دعا تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میرا آنے والے زوار کو جب وہ یہاں پر آئے تو 3 دن قیام اور طعام، یہ تو 3 دن کا تھا. مگر آپ دیکھیں مشی جو شروع ہو جاتی ہے وہ 11 سفر سے، اور یہ پوری دنیا، صرف یہ نہیں کہ صرف یہ ہمارے پورے پاکستان یا ایران یا عراق یا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور وہ اس خواہش کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ زوار امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. ان کو یہ اس سے ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹیشو لے کے کھڑے ہوں یا پھر اس انداز سے ہو کہ وہ ایک چھوٹے ہوئے کٹے ہوئے کاٹن سے اس میں زوار حسین کی خدمت. یہ یقینی طور پہ یہ وہی ہماری یہ ایک پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ہماری مشق چل رہی ہے کہ ہم اس وقت جب امام حسین کی آواز حل من ناصرین ینصرنا کی صدا آئے تو ہم اس آواز پہ لبیک کہنے کے لیے راضی ہوں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پوری دنیا سے انشاءاللہ ابا عبداللہ الحسین کے فرزند حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب صدائے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کریں گے تو خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ جیسے اصحاب حسین تھے ہم بھی ان اصحاب سے ایسے ثابت ہوں اور اپنے امام کے خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ کہتے حاضر ہوں کہ مولا ہم جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں. جیسے جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسی کٹی ہوئی گردنوں سے یہ آواز آتی تھی کہ مولا ہم اپنی موت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اگر ہمیں دوبارہ سے زندگی مل جائے تو ہم اپنی جان دوبارہ قربان کرنے کے لیے تیار. تو بس خدا سے اور ابا عبداللہ الحسین سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے کربلا والے ان اصحاب کی طرف مولا نے کہا نا یا فرسان الحجہ، میرے شیروں کہاں اٹھو، اس وقت یہ آواز دی. بے شک ایسے ہی مولا موت کے ہاتھوں مجبور ہے، ذرا اذن دیں، بالکل ایسے شمشیر چلے گی. اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو دنیا میں اعلان کیا جائے گا جب امام زمانہ روحی اور روان الفدا تشریف لائیں گے تو آپ تعارف کرائیں گے دنیا کو. اس وقت اسلام کا اگر تعارف ہے تو ایک اللہ اکبر سے ہے، بالکل اور ایک نام رسول اللہ سے ہے. محمد نام سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب جانتے ہیں. اس کے بعد کوئی کچھ تھوڑا بہت بھی چاہتا ہے. جو مسیرت الاربعین جو تعارف اہل بیت کا کرا رہا ہے
اصل اسلام ناب کا جو قلب اطہر پیغمبر پر نازل ہوا اور جن کے ہاتھوں سے اسلام کامیاب ہوگا اور پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا. بالکل غالب وہ والا نہیں کہ وہ خالد بن ولید والا نہیں گھر جلا کے مال باپ لوٹ کے عورتوں کو بچوں کو پامال کر کے اور جھنڈا گاڑ کے کہیں کہ جی وہ اسلام نافذ ہو گیا. نہ، تمام دنیا میں عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. تو اس کا جو تعارف کرائیں گے بالکل اہل العالم انی قتل الحسین عطشان غریبا، کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. ابھی پوری دنیا کی امیگریشنز کو پتہ ہے، پوری دنیا کی ایئر لائنس کو پتہ ہے کہ ابھی یہ دن آنے والے ہیں، ان کی ایکسٹرا ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ایکسٹرا جہاز بوٹ لگاتے کہ سب نجف اور کربلا جائیں گے. تو کیا وہ اس پر تحقیق نہیں کرتے ہوں گے لوگ؟ بالکل. کیا ہو رہا ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں. یہ وہی دراصل جو آج بھی اس دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یا اس انداز سے کوئی کوشش کرتا ہے یا دوسرے انداز سے کوئی کوشش کرتا ہے کہ زوار اہل بیت کو، زوار امام حسین علیہ السلام کو کسی والے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں علی موسوی بھائی کے جی بالکل میں آپ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی لوگ کاوشیں کر لیں، کوششیں کر لیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہے. آپ نے اور میں نے امام زمان کا ذکر کیا، آئے میں کلام ایسا پیش کرتا ہوں جس میں ذکر امام زمان بھی ہے، اور آپ کے سامنے بہترین وعدہ جو ہماری طرف سے اہل بیت اور جناب فاطمہ سیدہ سے، اور ایک وعدہ اس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا نے ہم سے کیا ہے. سماعت فرمائیے. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے، وعدہ نبھائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں، آپ دیکھ لیں نجف اور کربلا سے جو پوری ساری سبیلیں لگی ہوئی ہیں. حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں، حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں، یاد حسین میں، یاد حسین میں. دشمن کو بھی حسین کے پانی پلائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، اب یہ وعدہ خدا کر رہا ہے. اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے، یہ وعدہ خدا کا ہے، یہ وعدہ خدا کا ہے. تیری زمین کو عرش معلا بنائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. باقی ہے جو نماز یہ روزہ یہ حج زکوٰۃ، باقی ہے جو نماز یہ روزہ یہ حج زکوٰۃ، روزہ یہ حج زکوٰۃ، روزہ یہ حج زکوٰۃ. احسان یہ حسین کا کیسے بھلائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. دیکھے گی کربلا کی زمین ہوگا جب ظہور، الہی آمین. دیکھے گی کربلا کی زمین ہوگا جب ظہور، دیکھے گی کربلا کی زمین ہوگا جب ظہور. ہاں ہوگا جب ظہور، ہاں ہوگا جب ظہور. حیدر کی ذوالفقار محمد چلائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے،
اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. اور یہ وہ وعدہ ہے جو جناب سیدہ نے مومنین سے کیا ہے. لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائیں گی فاطمہ، نہ جائیں گی فاطمہ، نہ جائیں گی فاطمہ، جنت میں جب تلک نہ عزادار جائیں گے، جنت میں جب تلک نہ عزادار جائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. جب اذن دے امام زمانہ فرید ہم، جب اذن دے امام زمانہ فرید ہم، جب اذن دے امام زمانہ فرید ہم، جب اذن دے امام، جب اذن دے امام، مظلوم کربلا کی زیارت کو جائیں گے، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے، اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. جہاں پر آپ یہ کلام پیش فرما رہے ہیں، میں ابھی کچھ دیر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے چاہوں گا کوئی پرانا کلام آپ کا سنوں. ضرور انشاءاللہ. وہ جو آپ کے کلام ہیں وہ بھی جو ہے وہ اذہان میں موجود ہیں سب کے، اور بڑا عشق ہے آپ کے کلاموں سے لوگوں کو. تو آپ نے جو بھی ایک بات کی اس کلام میں ہی کہ امام زمانہ اور امام خدا کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے. بالکل، یہ وعدہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو قائم رکھے گا، بالکل برقرار رکھے گا، یہ اس نے تہیہ کیا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی، اس میں قرآنی صنعت کی ہے جو خدا کے ذکر کو بلند کرتا ہے. بے شک خدا اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. اب اگر تمام بندوں میں دیکھا جائے تو بندگی کے اعتبار سے کیا کوئی امام حسین کی سبقت کر سکتا ہے؟ ہاں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. سوال نہیں سامنے. انہوں نے کس طرح سے اپنے رب کا ذکر کیا ہوگا، جس طرح سے ان کے خود جملوں میں کہ حَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَّلَ بِهِ بِعِنِ اللَّهِ، پروردگار تو جانتا ہے مجھ پہ کیا نازل ہو رہا ہے. بے شک بے شک تو جانتا ہے. پرچے پڑھ رہے ہیں، بھالے پڑھ رہے ہیں، تیر پڑھ رہے ہیں، گرم ہوا تو ہے ہی، پانی تو ہے ہی نہیں، پیروں کے نیچے آگ جیسی زمین ہے، اور سامنے علی اکبر کا لاشا ہے، جناب قاسم، جناب عون محمد، جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ سب شہید ہو چکے ہیں آپ کے سامنے، اور ابھی آپ کو پتہ ہے بھی اسارت ہونی ہے، ابھی میری بہن کو کشاں بکشاں پھرایا جانا ہے. ان سب کے سامنے آپ کیا ہے، ڈٹے ہوئے ہیں باطل کے سامنے، اور آپ کہتے ہیں کہ حَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَّلَ بِعِنِ اللَّهِ. یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر، تو میری حبل ورید میری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بندے کیا خدا ان کے ذکر کو باقی نہیں رکھے گا، یا کسی میں جرأت ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر کو محو کر سکے یا ختم کر سکے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا. تو مطلب یہ کیوں دشمنوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ دشمنی کرتے ہیں؟ وہ خدا سے ٹکراتے ہیں، دشمن خدا ہیں، دشمن حسین ابن علی دشمن خدا ہیں دراصل. تو اور جو بھی امام حسین اسلام سے ٹکرائے گا، رسول اللہ نے کہا پاش ہو جائے گا. اب میں اس جملے پر آتا ہوں اور پھر آپ سے پرانا کلام آپ کو کوئی سنتا ہوں، جس میں شہزادی نے چیلنج دے کر کہا دربار یزید میں، جب اس نے کہا نا کہ یہ گستاخی کی شہزادی سے، میں وہ جملے بھی نہیں کہنا چاہتا اس ملعون کے، کہ اس نے شہزادی سے کلام کرنے کی جب کوشش کی اور ایک جملہ گستاخی کا کہا، تو شہزادی نے اس کو مخاطب کیا نا ابن الطلقاء کہہ کر، حالانکہ اس نے ایک بساط بچھائی تھی جس میں لشکر، عسکر، فوج، نقاد، کاتب، کتاب، سب اس کے سفراء، ساری محفل اس کی. وہ چاہ رہا تھا تاریخ لکھی جائے کہ میں اہل بیت کو لایا اور وہ اپنے بدر کے زخم کو کھجا رہا تھا، ہے نا، کہ یہ آج لکھا جائے کہ یہ باغی ہیں اور معاذ اللہ ہی ہیں. جب شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہی کاتبوں کا کام ہے کہ جو بات ہے وہ لکھے، صحافیوں کا کام ہے جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کو قلم بند کریں. بلائے ہوئے اس کے اور لکھ رہے ہیں وہ جو حقیقت تھی، جو شہزادی نے کلام کیا. اس کو بتایا کہ یہ اپنا طلقاء ہے، ہمارے آزاد کیے ہوئے کہ غلاموں کی اولاد.
اور اس کے بعد خطبہ تو بہت بڑا ہے، دو جملے اس سے استفادہ کروں گا. مسیرۃ الاربعین کا ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں جس میں شہزادی نے قسم کھائی ہے. قسم ان کا یوں ہی کہہ دینا کافی تھا. قسم کھانا بتا رہا ہے کہ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اعلیٰ علیین میں جو برپا ہو کے رہے گا. شہزادی فرماتی ہیں فواللہ لا تموت ذکرنا، فواللہ لا تمیت وحینا، تو ہمارے نہ پیغام کو روک سکتا ہے، نہ ہمارے ذکر کو نشر ہونے سے تو نہیں روک سکتا، تو ہماری وحی میں تعطل پیدا نہیں کر سکتا، تو اس کے اثر کو ختم نہیں کر سکتا. آج وحی کے اثرات آپ دیکھیں پوری دنیا میں، پورے کائنات کو لبیک یا حسین کی صداؤں نے پورا اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اس خوشبو سے معطر کر دیا ہے. اس انفجار نور، اس کی کرنیں پوری عالم میں پھیل گئی ہیں ہر طرف. یا حسین یا حسین نہیں روک سکتے. کہاں ہے بنو بھیا؟ کون اس کی فکر پہ باقی رہنے والے مل سکتے ہیں؟ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتا نہیں کوئی کہے گا کہ وہ اس کی اولاد ہے؟ ہاں، حسین ابن علی کی اولاد کثیر ہے، کیا کہنا، نسل کوثر کثیر ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ملتا. فکر اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے جو شہزادی نے قسم کھا کے کہا، اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کا مجمع. بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر. میں چاہوں گا کوئی پپرا نہ کلام قبلہ. میں ضرور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ میں انشاءاللہ پہلے آپ کی جو فرمائش ہے اس کے مطابق میں اپنا پرانا کلام اور وہ کلام جو ابا عبداللہ الحسین کے در سے یہ مجھے توفیق ملی، اور یہ ان کی طرف سے ایک کہہ لیں تائید، جس طرح ہر نوحہ خان کو اہل بیت کی طرف سے ایک تائید ملتی ہے، وہ تائید میں وہ اس کا نوحہ ہوتے ہیں جو اس کی پہچان. اگر شعر ہی نہیں کہہ سکتا جب تک ان کی تائید نہ ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تائید مولا تھی کہ جو آج اس گناہگار جو اس وقت یہاں پر اس جگہ بیٹھا ہے، یہ ابا عبداللہ الحسین کی نظر کرم ہے. تو میں وہی کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ. اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء. وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا. حر کی طرح سے میں بھی یادا سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا. اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. جب ظلم کی سیاہی ہر سمت چھا چکی تھی، تعلیم مصطفیٰ کو دنیا بھلا چکی تھی. ابن معاویہ تھا شبیر کے مقابل، اسلام کا کلیجہ ہندا چبا چکی تھی. اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں.
مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت، حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت، اشک عزا کی بارش کرتی رہیں گی آنکھیں، سینہ زنی کروں گا اس غم میں تا قیامت۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، سلام ہو ان لاشوں پر جو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بے گور کفن پڑی گئے۔ ارے سلام ہو ان لاشوں پر جن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سلام ہو ان بیویوں پر جن کی ردائیں چھینی گئی، میرا سلام ان پر جو تشنہ لب رہے گئے، بے جرم کربلا میں جن کے گلے کٹے گئے، گھوڑوں سے روند ڈالی آدان جن کی لاشیں، تپتی ہوئی زمین پر جو بے کفن پڑے گئے۔ کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، ہر بزم میں ہر زباں پر ہے کربلا کے چرچے، تا حشر کم نہ ہوں گے آل با کے چرچے، عباس با وفا سے دادے وفا جو ملتی، کرتا ہر ایک مورخ میری وفا کے چرچے۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں۔ یا حسین المظلوم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی خوبصورت کلام، اور ایک ایسا کلام ہے اس میں صاف امام زمانہ کی تائید نظر آتی ہے، اور جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں مجھے وفا خانپوری صاحب یاد آتے ہیں۔ گزارش کریں کہ جہاں تک ہماری آواز جائے ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی روح کی شادی روح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، تمام سب کو مرحوم ہو چکے ہیں، سب کے لیے، کل مرحومین و مومنات کے لیے ان کو شامل کیا، سبت جعفر صاحب۔ تو یہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے پوری زندگیاں آزاداری کو دی ہیں، پوری زندگیاں دی ہیں۔ ہمارا ٹائم مختصر ہو رہا ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے ایک دفعہ اور تھوڑا سا سن لیں۔ تو بہت خوبصورت جو بات ہماری ہو رہی تھی، جو ایک چیلنج پہ ہم بات کر رہے تھے کہ شہزادی نے اس چیلنج دیا، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب اس سے جو یہ تعارف پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے زمینہ سازی ہو رہی ہے، جو ظہور حضرت حجت سر کے اوپر موجود ہے، انشاءاللہ قریب ہے، اقرب ہے انشاءاللہ، کہ بہت جلد جو ہے وہ اس کو دنیا اس کا مشاہدہ کرے گی اور دیکھے گی کہ اصل عین اسلام کیا ہے، وہ اسلام جو قلب اطہر پہ پیغمبر پہ نازل ہوا وہ ہے کیا۔ آج کل تو اس کے مختلف برانڈ پیش کیے گئے نا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ کی اس پہ کیا علی مسیح بھائی؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر دور میں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام حسین نے یہی چیز کو کہ جو بولا تھا آیا، جیسے ہم سنتے ہیں اکثر زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں نا مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب، اس طرح سے کیوں چل رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے۔ امام حسین کا قیام کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ جو یزید جو چاہتا تھا، وہ جو حرام خدا کو حلال خدا کرنا چاہتا تھا اور حلال خدا کو حرام خدا بتانا چاہتا تھا، امام نے قیام کیوں کیا؟ انہوں نے کہتے ہوئے واضح کرتے ہوئے بتایا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، کہ
امام نے اگر آج اس دور کے اندر جو ہم لوگ اس انداز سے کہ یہ اپنی جو منطق پیش کر کے یہ اپنے انداز سے اپنی تاثرات کو پیش کر کے اپنے اصل دین کا چہرہ نہ دکھائیں اور اپنے انداز سے اس فکر کو آگے بڑھائیں تو وہ معاشرے کے اندر اور خرابی ہی پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں ابا عبداللہ الحسین اور اہل بیت کے در سے ملا ہے ہمیں وہی چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. مولانا نے تو بالکل واضح کر دیا نا, یعنی کہ اس میں کوئی یعنی ابہام نہیں ہے. اگر آپ جب مدینے سے عزم سفر ہو رہے ہیں تو جو خطبات ہیں اور جو منزلیں کی بالکل ایسے اس میں مکمل جو ہے وہ واضح واشگاف الفاظ میں اپنے جو جن کو کرنا تھا, جو وعدہ الہی تھا, جو خدا کے ساتھ راز و نیاز تھے, اس کو واضح کر دیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بالکل ایسے. اور امام حسین السلام نے اس راستے کے لیے جو بنو امیہ نے تنگ کیا, کوشش کی نا کہ کیسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ بند گلی میں کسی کو ڈھکیلنا, بالکل ایسے, اوپر چوائس نہ ہونا. تو امام نے اس کو صاف کہا, الدئی و ابن الدئی, الدئی و ابن الدئی قدرہ کا زنی بین استتین بین الذلت و الذل حی ہاتھ من الذل, ہاتھ من الذل, یعنی کہ ذلت کا ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی شجاعت حیدریہ کے بعد بالکل مورخین عرب کے چوراہوں پر مولا امیر المومنین کی تلوار کا ذکر کرتے تھے, دوست و دوست دشمن بھی, کہ خیبر و خندق میں علی نے اس طرح سے زیر کیا, علی نے یہ کیا, علی نے ایسے کیا, علی نے ایسے کیا. مگر جب کربلا میں سید الشہداء نے شمشیر زنی کی اور میسرے کو میمنے پر اور میمنے کو میسرے پر اور قلب لشکر میں درائے, پلٹ دیا, نہیں کہ میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا, نہیں, فوجوں میں تلاطم پیدا کر دیا اور قلب لشکر میں درائے. اس کے بعد مورخین نے لکھا سب نے بلا تعصب کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ تشنہ لب صدمے اٹھائے ہوئے اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے علم امامت سے جانتے ہوئے, اس طرح کی شمشیر زنی جو ایک جنازہ انسان اٹھا لے اس کے پیروں میں جان نہیں رہتی کھڑا ہو. بے شک ایسی بالکل عزیز کا اپنے نا کے 71 لاشیں اٹھا کر لائے, اس میں اپنا جوان علی اکبر جیسی لاش ہو, اس میں مولا ابوالفضل عباس ہو. کہاں قد انکسر الظہر یا ابی فاضل, یا عباس آپ کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی, مگر شمشیر چلائی کہ تم نے میرے اکبر کو مارا. دیکھو اس پیاسے کی جنگ دیکھو, اس خستہ دل کی جنگ دیکھو, اللہ اکبر. اور ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے. وہ آواز نہ آتی تو لشکر کٹ گیا تھا, آواز آئی یا حسین وعدہ طفلی کو انجام دیتے ہیں. اور اے نفس مطمئنہ پل ارجع لی ربی الراضیۃ المرضیہ, کسی عالم میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے, پلٹ آؤ. میں چاہوں گا امام حسین السلام کی شان میں میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ کلام جو ہر مومن کی دل کی آرزو, اور خاص طور سے میں یہاں بیٹھا ہوں عبداللہ الحسین کا روزہ ادھر موجود ہے, مولانا ابوالفضل العباس کا, آئیے مل کر پرسہ دیتے ہیں. حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین. دعائی دعائی خدا را دعائی, یہ دشت بلا میں گئے کیسی تباہی. ارے بہایا گے کس نے یہ خون محمد, قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی, جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے. شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین الشہید الشہید الحسین. اور کیا جشن برپا یوں گیل غواص نے, شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے. ارے جلا ڈالے
محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پہ تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب غریب حسین، حسین شہید شہید حسین۔ ارے اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر، اور گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلی پڑا گئے، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین غریب غریب حسین، حسین شہید شہید حسین۔ کبھی تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا گئے، تبر کس نے مارے گئے سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا گئے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب غریب حسین، حسین شہید شہید حسین۔ کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں، کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو، شہیدوں کا نام تھا اس کی زبان پر، اب کس طرح اس کے غم کا بیان ہو، ہمیں بھی سعادت و نصرت کی حاصل، خدا را ظہور امام زمان ہو، حسین الغریب غریب حسین، حسین شہید شہید حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح خوبصورت ادائیگی، پردرد آواز پروردگار نے آپ کو عطا کی، اور ویسے ہی کلام امام حسین السلام کی بارگاہ میں آپ نے پیش فرمایا۔ آخری چند لحظات ہمارے پاس ہیں، چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ زیادہ زیادہ پوری دنیا میں آپ ماشاءاللہ کم و بیش سبھی ممالک میں جاتے ہیں، نواخوانی کرتے ہیں، مومنین سے بنفس نفیس ملتے ہیں، کیا جذبہ پاتے ہیں؟ کیونکہ مختلف اقوام، مختلف قومیں، مختلف قومیتوں میں آپ جاتے ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ علی موسی بھائی، جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جب عزت جو آپ کو اس درے کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لطف ہے اہل بیت کا، کہ جن کے در سے یہ عزت ملی ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پوری پاسداری کریں، کیونکہ ہم ہم ایک نمائندے بن کے جا رہے ہوتے ہیں اہل بیت کے در سے، کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہ اہل بیت کا مداح، یہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا آیا ہے، ہمارے گفتار، ہمارے
حرکات و سکنات، ہماری سادگی، یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم نے وہاں جا کے کسی اور ملک میں جا کے اس انداز سے پیش کیا تو اس میں کیا ہوگا، ہماری چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور ہمارے یہ ایک چاہے کہ یہ انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے تو ہمیں بہت عزت ملتی ہے، بہت محبتیں ملتی ہیں، لوگوں کا عشق ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجہ یہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک رشتہ حسین سے ہے. وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے مگر ایسے مل رہے ہوتے جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں. قبلہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ موجود ہیں. جی اگر آپ چاہیں تو اگر اس میں کوئی کلام میں الوداعی کلام میں اپنے وقت کے امام کا کلام پیش کرتا ہوں بسم کہ جو اللہ. اسی پہ اختتام ہو. اور ہمارا دعا بھی ہے کہ پروردگار اس امام کا ظہور جلد سے جلد ہو تاکہ ہم اس کے لشکر میں شامل ہو سکیں. اے امام زمان آپ کا منتظر ہے یہ جہاں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بس ایک بار، بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار، بس ایک بار غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی، علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی، مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی. جانا نہیں چراغ بجھانے کے بعد بھی. ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار، بس ایک بار ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا، اٹکا ہوا گئے سینے میں دم اس غلام کا، پورا ہو خواب نصرت شاہ انام کا. بس ایک بار دیکھ لوں چہرہ امام کا، صدیوں سے گئے امام زمانہ کا انتظار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے. بس ایک بار امن و امان ساتھ لائیے. بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے. دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقی میں آ جائے گی بہار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بابا اب اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں، ارے بابا اب اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں، نوکے مژاں پہ اشک پروتی نہیں ہوں میں، دروں سے خوف آتا ہے روتی نہیں ہوں میں، راتوں کو نیند آتی ہے سوتی نہیں ہوں میں. زندان سے سکینہ کو لے جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. دی پر عمل تمیز حلال و حرام ہو، جذبہ جہاد حق کا زمانے میں عام ہو، ایثار کا ہے شوق تو پھر ایسا کام ہو، بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو، پھر اس کے بعد مشکلیں آئیں قمر ہزار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار. بس ایک بار،
سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت میں مبنی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا روحانی محفل رہی ایک مرتبہ پھر قبلہ جناب علی صفدر رضوی صاحب آپ کے ساتھ، اور یقیناً اس وقت پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، مگر دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے نورانی کلامات میں کلام جو ہے وہ سنتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک محفل ہی ایسی ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارا ٹائم تمام ہو گیا، انتہائی مشکور اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس وقت کربلا المقدسہ میں موجود ہیں اور بالکل 40 کے قریب ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ چہلوں میں امام حسین السلام کے لیے آمادہ باش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔